وہ بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا جنہوں نے اتنا بڑا فیصلہ سنا دیا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نکاح؟ وہ بھی آپ کی اس بھانجی سے؟ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ وہ بے حد غصے میں آیا تھا۔ اس میں دماغ خراب ہونے والی کون سی بات ہے؟ آخر اس میں برائی ہی کیا ہے؟ میں تو پہلے سے چاہتا تھا کہ وہ میری بہو بنے۔ اس نے بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھا جن کے لہجے میں اپنی بھانجی کے لیے کس قدر محبت تھی۔ لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں بابا، میں اس سے نکاح نہیں کروں گا۔ مجھے وہ بالکل بھی پسند نہیں، نہ اسے پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ ہے اور نہ بات کرنے کی تمیز ہے۔ بہت ہی بدتمیز ہے وہ نان سٹاپ شروع ہو چکا تھا۔ روزہ دروازے کے پار کھڑی تھی، وہیں کی وہیں ساکت رہ گئی۔ جسم میں جیسے کسی نے چنگاریاں سی بھڑکا دی، دل میں کانچ کے ٹکڑے پیوست ہو گئے تھے۔ وہ ظالم ہرجائی اس کے بارے میں اس قدر بدگمان تھا۔ وہ بس اپنی آنکھوں سے نکلتے آنسو صاف کرتے ہوئے پلٹ گئی۔ دل میں جو کہیں ایک امید کی کرن تھی چمکی، وہ کہیں دب گئی۔ وہ کمرے میں آئی، دروازہ بند کیا اور وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ زندگی کے پورے 18 سالوں سے وہ اس شخص کو پاگلوں کی حد تک چاہتی آئی تھی۔ وہ اس کے لیے اتنی پاگل تھی کہ کبھی بھی کسی کو بھی اس کے قریب بھٹکنے نہیں دیتی تھی۔ اور آج وہ کہہ رہا تھا آخر اس میں ایسا کیا ہے کہ اس سے نکاح کرے؟ آنسو گالوں پر بہتے جا رہے تھے۔ اس نے بہت مشکل سے خود کو حرکت دینی چاہی، لیکن جسم ساکت رہ گیا۔ وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کے پوٹ پوٹ کر روتی گئی۔ اگر ہم وقت سے تھوڑا پیچھے جائیں تو یہ کچھ دنوں پہلے کا ذکر تھا۔ وہ کچن میں کھڑی پلاؤ بنا رہی تھی جو وہ پانی پینے کی غرض سے کچن میں داخل ہوا، اور سامنے موجود حنین کو دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ سارا موڈ بیزار ہوا تھا۔ وہ اس کی آمد سے بے خبر اپنے دھیان کھانا بنا رہی تھی۔ اتنے میں شفیق صاحب رحمان ہاؤس داخل ہو چکے تھے۔ انہوں نے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی حنین کو آوازیں لگانا شروع کر دی۔ حنین، حنین میری بچی، ذرا ایک گلاس پانی تو پلاؤ۔ گھر میں اتنے سارے نوکر ہونے کے باوجود بھی ماموں اس سے ہی پانی مانگا کرتے تھے۔ یہ بھی ان کی بیٹیوں کے لیے ایک قسم کی محبت تھی۔ وہ بس مسکرا کر کندھے جھکا کر رہ جاتی تھی۔ 18 سالہ حنین خوبصورتی کی مثال تھی۔ اس کی گرے آنکھیں، اس میں جھلکتی معصومیت، اس کا سفید دھوتیا پرنور چہرہ، مشرق کا سارا حسن اس ایک چہرے میں آباد تھا۔ کوئی بھی مرد اسے دیکھتا تو پاگل ہو سکتا تھا، لیکن وہ مکمل پردوں میں چھپی ہر وقت رحمان ہاؤس میں ہی بند رہتی تھی۔ اس نے FSC کی تھی، اور FSC کرنے کے دوران بھی وہ ہر وقت نقاب اور حجاب میں ہی کالج جاتی تھی۔ اسے اپنے ماموں کی عزت بہت عزیز تھی۔ وہ ان کی خاطر کچھ بھی کر سکتی تھی، اس لیے وہ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتی تھی۔ لیکن بس ایک قدم پر اس سے غلطی ہو گئی، اور وہ قدم اس نے دماغ سے نہیں بلکہ دل سے رکھا تھا، اور بس پھر وہ دلدل میں پھنستی ہی گئی۔ وہ جلدی سے بھاگتی ہوئی کچن سے باہر نکلی اور پانی کا گلاس ماموں کے سامنے کیا تو شفیق صاحب مسکرائے تھے۔ شفیق الرحمان جو کہ رحمان ہاؤس کے اکلوتے مالک تھے، ان کا اکلوتا بیٹا 24 سالہ آمن شفیق تھا۔ چند سالوں پہلے ان کی اکلوتی بہن کا انتقال ہو گیا تھا، جس وجہ سے وہ اپنی بانجی کو یہاں لے آئے، اور اس کے ماموں اور ممانی دونوں اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے حنین کو بالکل نازک گڑیا کی طرح پالا تھا، اور ان کا حنین کے لیے پیار آمین سے بالکل بھی ہضم نہیں ہوتا تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے وہ اس کے ماں باپ کو اس سے چھین رہی ہے، لیکن آمین کو کون سمجھاتا کہ اس کے ماں باپ تو اسے بالکل بیٹیوں کی طرح پیار کرتے ہیں۔ وہ بس ہر وقت بدگمانی کی انتہا پر ہی رہتا تھا۔ وہ بالکل سادی اور سوبر سی لڑکیوں کی طرح یہاں رہتی تھی۔ ہر وقت اس سے مکمل آستین والے بازو اور لمبی فراک پہنی ہوتی تھی جس کا گلا تک بند ہوتا تھا۔ دوپٹہ ہر وقت اس کے سر پہ ہوتا تھا، اور آمن کچھ آزاد خیال اور ماڈرن لڑکا تھا۔ اس کے خیال سے ایک لڑکی کو پہننے اوڑھنے کا ڈنگ آنا چاہیے۔ وہ بالکل ہی ماسیوں کی طرح رہتی تھی، حالانکہ اس کی تربیت اور اس کا حلیہ سے بالکل بھی نفیس لڑکیوں کی طرح دکھاتا تھا، لیکن آمن کے دیکھنے کی نظر الگ تھی۔ وہ کچن سے باہر نکلا اور اپنے باپ اور اس کی بھانجی کو دیکھ رہا تھا، جو نہ جانے کون سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے تھے۔ کبھی اس کے باپ نے تو اسے اس طرح پاس بٹھا کر محبت سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ تمہارا دن کیسا گزرا، جس طرح وہ اس سے پوچھتے تھے۔ وہ تن فن کرتا اپنے کمرے میں جا کر غائب ہو گیا۔ یہ تو روز کا ہی ہونے والا لگا تھا۔ اس منظر کو دیکھتے سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی، اندر تک جیسے کوئی آگ بھڑکا دیتا تھا۔ وہ اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھاتا ہوا رحمان ہاؤس سے باہر نکلتا چلا گیا۔ رحمان ہاؤس بہت خوبصورت 3 منزلہ عمارت تھی۔ وہ اس وقت اتنی بڑی دولت کا اکلوتا وارث تھا، لیکن اسے پھر بھی ہر وقت بے سکونی محسوس ہوتی تھی۔ شاید یہ وہ نفرت تھی جو وہ کسی دوسرے سے کرتا تھا، اور اب وہ نفرت اسے بے چین کر رہی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی اسی سائٹ پر آ چکا تھا۔ اسے یہاں پر آ کر بہت سکون ملتا تھا۔
ڈھلتا سورج اور سمندر کی اٹھتی گرتی لہروں کا شور، یہ اس کا خوبصورت نظارہ تھا۔ 3 گھنٹے گزر گئے تھے جب ایک سرخ رنگ کی فراری ہوا کی رفتار سے وہاں آ کر رکی۔ پھر اگلے ہی پل اس فراری سے ایک خوبصورت دوشیزہ باہر نکلی، جس نے وائٹ ٹاپ اور بلیک جینز پہن رکھی تھی، سارے بال کھلے چھوڑ رکھے تھے، کانوں میں بہت خوبصورت ڈائمنڈ کے ایئر رنگز تھے، گلے میں نفیس سا پینڈنٹ، چہرے پر میک اپ کی ایک تہہ تھی۔ غرض وہ ہر قسم سے خود کو نمائش کے قابل بناتی ہوئی قدم قدم چلتی آمن کے پاس آئی۔ وہ بالکل آمن کے سامنے آ کر رکی۔ میں جانتی تھی تم یہیں ملو گے۔ پچھلے 2 گھنٹے سے میں فون پہ فون کر رہی ہوں، لیکن تمہارا فون بند جا رہا ہے۔ شیزا کی آواز پر آمن نے بے حد حیرانگی سے چہرہ اوپر اٹھایا تو مسکراتی ہوئی وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ شیزا اس کی خالہ کی بیٹی تھی اور اس کی بچپن کی بہترین دوست۔ وہ دونوں بچپن سے ہی بہت اچھے دوست تھے۔ ان دونوں کی بانڈنگ بھی کافی اچھی تھی، اس لیے شیزا اسے بہت پسند کرتی تھی، اور اندر باہر شیزا کی یہ خواہش تھی کہ آمن اسے اپنی بیوی بنا لے، اور آمن بھی کچھ ایسا ہی چاہتا تھا۔ لیکن فی الحال وہ شادی جیسے ٹاپک سے ویسے ہی بھاگتا تھا۔ اس کی زندگی بہت ہی پیچیدہ تھی، اسے اپنی زندگی میں بہت کچھ کرنا تھا، بہت آگے جانا تھا، اور اس کی زندگی میں بھی کبھی بھی شادی فرسٹ پریورٹی نہیں تھی۔ او شیزا، تم یہاں؟ اس نے کچھ حیران ہوتے پوچھا۔ ہاں تو اور کیا، تم غائب تھے، مجھے یہاں آنا ہی تھا، میں جانتی تھی تم یہیں ملو گے۔ میں نے خالہ کو فون کیا، انہوں نے کہا کہ تم گھر پہ نہیں ہو، تو میں یہاں آ گئی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہمارے آمن دی اونلی ون کو صرف ایک ہی پلیس پسند ہے، اور وہ ہے سی سائڈ۔ وہ باقاعدہ ہاتھوں سے اشارے کرتی ہوئی بولی۔ آمن نہ چاہتے ہوئے بھی کلکلا کے ہنس پڑا۔ اگر اس کا کوئی موڈ ٹھیک کر سکتا تھا وہ صرف شیزا ہی تھی۔ چلو گھر چلتے ہیں، خالہ کتنی پریشان ہو رہی ہوں گی، تم نے یقیناً دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا۔ اور کچھ فکر مندی سے بولی کہ آمن کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مجھے تو اس گھر میں سکون ہی نہیں ملتا، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کاٹ کباڑ میں ردی کا بھاؤ بک رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں تکلیف تھی جو شیزا اچھے سے محسوس کر سکتی تھی۔ تمہیں ہو کیا گیا آمن؟ وہ تمہارے ماں باپ ہیں، وہ تمہارا گھر ہے، تم کیسے اپنے ماں باپ سے ڈسونٹ ہو سکتے ہو صرف اس وجہ سے کہ وہ لوگ تمہاری پھپھو کی بیٹی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں؟ آخری بات شیزا نے کچھ چل بھون کر بولی تھی کہ آمن کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ وہ میری کچھ نہیں لگتی، بس وہ میرے باپ کی بھانجی ہے، اس سے زیادہ میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں، مجھے اس سے بالکل مت ملایا کرو۔ وہ سخت خفا ہوتا ہو بولا۔ شیزا نے اگلے ہی پل دونوں ہاتھ اٹھائے اور سرنڈر کرنے کے انداز میں سامنے کیے۔ اوکے بابا، فکر مت کرو، میں تمہیں نہیں ملاتی، چلو اب گھر چلیں۔ اس کے اتنے کیوٹ فیس کو دیکھتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا۔ اس کے بعد وہ دونوں وہاں سے نکلے اور اگلے آدھے گھنٹے بعد دونوں گاڑیوں آگے پیچھے رحمان ہاؤس میں داخل ہوئی۔ وہ جیسے ہی لاؤنج سے اندر داخل ہوئے تو سامنے ہی ڈائننگ ٹیبل پر ملازمہ کے ساتھ کھڑی کھانا وہ لگوا رہی تھی۔ اس کی آواز سارے لاؤنج میں گونج رہی تھی۔ مامو جان، آج میں نے آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے بریانی بنائی ہے، کھائے اور چیک کرے کیسی بنی ہے۔ وہ چہکتے ہوئے بتا رہی تھی اور آمن کے اندر جیسے لاوا سا ابلنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ سارے بنگلے کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ اس کے ماں باپ کو تو قابو کر ہی لیا تھا، اب لگتا تھا ان کی جائیداد پر بھی نظر ہے جو ان کا اتنا میٹھا مسالہ لگا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ آمن واک آؤٹ کرتا، شیزا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور سختی سے اسے منع کیا کہ تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گے۔ وہ زبردستی اس کا ہاتھ پکڑے ڈائننگ ٹیبل پر لے کر آئی۔ شفیق صاحب نے بریانی کی چمچ کا پہلا نوالا لبوں پر لگایا۔ جیسے ہی وہ چاول حلق سے نیچے اترے، ان کے چہرے پر خوشگوار حیرت نمودار ہوئی۔ ارے واہ، میری بیٹی نے تو پہلی بار ہی بازی لے لی، زندگی میں پہلی بار اتنی مزیدار پلاؤ کھایا، اب کچھ انعام تو بنتا ہے۔ اتنا کہتے ساتھ ماموں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، اپنا والیٹ باہر نکالا اور اس میں سے بے شمار 5-5 ہزار کے نوٹ باہر نکالے۔ انہیں ان کی مسکراہٹ اگلے ہی پل غائب ہوئی۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں ماموں، میں نے یہ اپنی خوشی سے بنایا ہے، میری محبت کو پلیز پیسوں میں مت تولیے، یہ مت کریں، اس نے التجا کی تھی۔ شفیق صاحب نے نفی میں سر ہلایا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو، میں تو بس اپنی بیٹی کو انعام دے رہا ہوں اور تم مجھے اس انعام کے لیے منع نہیں کرو گی۔ اگر میری بیٹی ہو تو ہرگز نہیں۔ وہ زبردستی اس کے ہاتھوں میں وہ سارے 5-5 ہزار کے نوٹ تھما چکے تھے۔ نہ جانے وہ کتنے تھے، لیکن وہ منظر آمن کی سلگتی ہوئی نگاہوں نے بہت غصے سے دیکھا تھا۔ اسے تکلیف اس بات سے نہیں ہوئی تھی کہ اس کا باپ اسے پیسے دے رہا تھا۔ اس کی نظر میں پیسے کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اس کی نظر میں صرف اہم نہ ہونے کی اہمیت تھی۔ جس طرح اس کے والدین اس لڑکی کو اہمیت دیتے تھے، وہ اپنے سگے بیٹے کو اتنی اہمیت کیوں نہیں دیتے تھے؟
اور حنین کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اسے اس وقت بہت شرم آ رہی تھی۔ کیا اس نے پیسوں کے لیے یہ سب کیا تھا؟ اس کا دل جیسے کھٹا سا ہو گیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے ہی آمن کھڑا اسے سلگتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں اتنی نفرت دیکھتے ہوئے حنین کے دل میں کہیں کچھ گائل ہوا تھا، لیکن اس کے ساتھ شیزا کو کھڑے دیکھ جیسے حنین کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اس کو بس نہیں چلتا تھا اس لڑکی کی کہیں جان ہی لے لے، جو ہر وقت آمن کے ساتھ موجود ہوتی تھی اور ہر وقت آمن کا برین واش کرتی رہتی تھی۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور کرسی کھینچتی ہوئی بیٹھ گئی۔ ارے بیٹا آؤ، تم بھی کھانا کھاؤ۔ نازیہ بیگم کی آواز پر وہ ہوش میں آیا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ آپ لوگ کھانا کھائیں، میرا تو پیٹ بڑھ گیا۔ غصے سے اونچی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے بنا کسی کی طرف دیکھے سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے میں چلا گیا، اور نازیہ بیگم نے بے حد شرمندگی سے حنین کی طرف دیکھا، جسے آنکھوں ہی آنکھوں سے اپنی بیٹی کی حرکت پر ندامت محسوس کر رہی ہوں۔ حنین بس نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ مانی کو دیکھتی رہ گئی۔ انہیں کیا بتاتی کہ وہ اپنے دل میں کس قدر تکلیف اور دکھوں کا سموئے ہوئے بیٹھی ہے۔ ان کا یہ بیٹا اسے کتنی تکلیف دیتا ہے، انہیں بتانا چاہتی تھی، بس وہ خاموش ہو کر رہ جاتی، اور وہ کمرے میں غصے سے چکر پہ چکر کاٹ رہا تھا۔ تم نے دیکھا یہ لوگ کس طرح اسے اہمیت دیتے ہیں، کس طرح سارے پیسے بنا کسی وجہ کے بابا نے اس کے ہاتھوں میں تھما دیے۔ یہ لڑکی لوٹ لے گی، میں بتا رہا ہوں تمہیں، یہ لڑکی ہمیں اور ہمارے خاندان کو تباہ و برباد کر دے گی۔ اس کے منہ سے زہر نکل رہا تھا اور شیزا کے تن بدن میں آگ لگ رہی تھی۔ تم اسے دفع کرو، تم کیوں پریشان ہو رہے آمن؟ وہ اسے اپنے مشکلوں سے ریلیکس کر پائی تھی۔ اس کے بعد رات کافی گہری ہوئی تو وہ گھر واپس جانے کی نیت سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ جب اس نے سیڑھیوں کے دہانے پر حنین کو دیکھا، شیزا کے جسم میں ایک نفرت کی لہر اتری۔ وہ حنین کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ میں نے سنا تھا اگر ڈائن وار کرے تو 7 گھر چھوڑ کر وار کرتی ہے، لیکن تم تو اپنے سگے ماموں کی تباہ و برباد کر رہی ہو۔ اس کے لہجے میں نہایت نفرت اور حقارت تھی۔ حنین کے ہاتھوں میں ٹرے تھی، یقیناً وہ آمن کے لیے کھانا لے کر جا رہی تھی۔ حنین نے گہری سانس لی۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے، اگر یہی بات تمہارے اوپر لاگو کی جائے تو ڈائن 7 گھر چھوڑ کر وار کرتی ہے، لیکن تم تو اپنی سگی خالہ کے گھر کو تباہ و برباد کر رہی ہو۔ حنین کی اتنی حاضر جوابی پر وہ کلس کر رہ گئی۔ حنین وہ نہیں تھی جو نظر آتی تھی، وہ صرف معصوم بن کر رہتی تھی، ورنہ ذہانت میں کوئی بھی اس کا ثانی نہیں تھا۔ شیزا 2 قدم آگے بڑھی اور سختی سے حنین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایک ایک لفظ چبا کر کہا، میں تمہیں پہلی اور آخری بار وارن کر رہی ہوں آمن، سے دور رہنا، ورنہ وہ صرف میرا ہے۔ انگلی اٹھائے اس نے واقعی حنین کو وارن کیا تھا، اور حنین کے جسم میں اس بار ایسی آگ لگی کہ وہ سارے لحاظ تمیز بھول گئی۔ تم کون ہوتی ہو مجھے میری حدیں متعین کروانے والی؟ پہلے جا کر اپنا پہننا اوڑھنا تو ٹھیک کرو۔ اس نے بھی اچھی خاصی چوٹ کی، اور شیزا اپنا دھواں دھار چڑھا اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس سے پہلے وہ مزید کوئی بدتمیزی کرتی، حنین سے ایک ہاتھ سے سائڈ پر دھکا دیتی آگے بڑھی اور سیڑھیاں چڑھتی ہوئی آمن کے کمرے تک پہنچی۔ فکر مت کرو، بے عزت ہو کر ہی باہر نکلو گی۔ شیزا نے بھی پیچھے سے آواز لگائی، اور تن فن کرتی سیڑھیاں اترتی وہ رحمان ہاؤس سے باہر نکل گئی، اور اس کی آخری بات حنین کے دل میں کانچ کے ٹکڑوں کی طرح پیوست ہوئی۔ وہ جانتی تھی آمن اسے پسند نہیں کرتا، وہ پسند کیوں کرتا اسے؟ وہ یہ بات سمجھنے اور جاننے سے قاصر تھی، پھر بھی تکلیف ہوتی تھی۔ وہ کمرے تک پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا۔ 2 منٹ بعد ہی دروازہ کھلا اور سامنے سے ہی آمن کھڑا تھا، لیکن اپنے سامنے حنین کو دیکھ اس کے حلق کے اندر تک کڑواہٹ اتر گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے سختی سے پوچھا۔ حنین کے دل میں کوئی کانچ کا ٹکڑا کھپ گیا تھا۔ وہ میں آپ کے لیے کھانا لے کر آئی تھی، ممانی پریشان ہو رہی تھی، آپ نے کچھ نہیں کھایا۔ اس نے ٹرے سامنے کی بہت معصومیت سے جواب دیا، اور آمن کی آنکھوں کی سرخی میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہونے لگا۔ یہ میرے سامنے جھوٹے دکھاوے کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، میرے ماں باپ کو پہلے ہی شیشے میں اتار چکی ہوں۔ تم میرے سامنے یہ ٹونک مت کیا کرو، کیونکہ میں تمہارے کسی بھی بہلاوے میں نہیں آنے والا۔ اپنا یہ کھانا لو اور نکل جاؤ یہاں سے، مجھے تمہارے ہاتھ کو کچھ نہیں کھانا۔ اس نے اگلے ہی پل اتنی سختی سے کہا کہ حنین 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ اس کا ایک ایک لفظ حنین کے سینے میں کانچ کے ٹکڑوں کی طرح پیوست ہوتا تھا۔ وہ یہ بچپن سے ہی کرتا آ رہا تھا۔ بہت مشکل سے حنین نے اپنی آنکھوں کے آنسو اندر ہی اندر اتارے۔ یہ کھانا میں نے نہیں بنایا، یہ کھانا ممانی نے بنایا جو میں آپ کے لیے لائی ہوں۔ میں جانتی ہوں آپ کو میرے ہاتھ کا نہیں پسند۔ اس سے پہلے آمن کچھ کہتا،
وہ اگلے ہی پل آگے بڑھی اور کھانا سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اپنی ماں کے ہاتھوں سے تو کھانا تو کھا ہی سکتے تھے، ان سے کیا دشمنی؟ بری ہونا فکر مت کریں، انشاءاللہ ایک دن میں آپ کی زندگی سے بہت دور چلی جاؤں گی، پھر آپ کے سارے دکھ درد ختم ہو جائیں گے۔ اس کی آخری بات میں کچھ تھا کہ آمن کی دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے تھمی تھی۔ آخر اس کی آنکھوں میں اتنی تیز سرخی کیوں تھی؟ آخر اس کے الفاظ اتنے گہرے کیوں تھے؟ وہ پلٹی اور دروازے سے باہر نکل گئی، لیکن آمن اس کی باتوں میں ہی اٹک گیا۔ اس نے ایسا کیوں کہا کہ وہ چلی جائے گی؟ وہ کہاں جائے گی اور کیوں جائے گی اور کب جائے گی؟ بہت سارے سوال تھے جو اس کے دماغ میں آ رہے تھے، لیکن وہ اس کے بارے میں کیوں سوچ رہا تھا؟ اگلے ہی پل اسے بہت غصہ آیا۔ جو لڑکی سامنے والے کو اپنی باتوں سے ہی پاگل کر دینے کا ہنر رکھتی ہو، وہ سر چٹکتے ہوئے بیڈ تک آ کر بیٹھا۔ صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، بھوک تو واقعی لگ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر سائڈ ٹیبل پر ڈالی اور پھر کھانا اٹھا کر چیک کیا۔ واقعی قورمہ تھا جس کی ماں نے بنایا تھا، کیونکہ حنین نے آج بریانی بنائی تھی۔ اپنی ماں کے ہاتھوں کا کھانا وہ کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ اس لیے کھانے لگا۔ دشمنی حنین سے تھی، اس کے کھانے سے نہیں، اپنی ماں کے ہاتھوں کے کھانے سے تو نہیں تھی۔ ویسے بھی ایک عرصہ ہو گیا تھا، وہ پہلے کی طرح ماں سے اپنے پیار کا اظہار کر ہی نہیں پاتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ اسے اتنی تکلیف کیوں ہو رہی تھی؟ وہ سالوں سے بے چین تھا۔ وہ بے چین کیوں تھا؟ اس کیوں کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ ایک ہفتہ مزید گزر گیا۔ وہ اپنی پڑھائی مکمل کر چکا تھا، لیکن اس کا فی الحال کسی بھی کام میں کوئی دل نہیں لگتا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا بس یہاں سے دور بھاگ جائے، بس کہیں ایسی جگہ چلا جائے جہاں پر اسے حنین کا سایہ تک نظر نہ آئے۔ وہ سیڑھیاں اترتا نیچے جا رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ گھر سے باہر نکلتا، شفیق صاحب کی آواز پر اس کے قدم رکے۔ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے آمن۔ وہ رک گیا۔ حیرانی کی بات تھی، آج اس کے باپ کو اس کی یاد آ گئی۔ آخر انہوں نے ایسی کون سی ضروری بات کرنی تھی؟ یہ سوچتے ہوئے ان کے کمرے کی جانب چل پڑا۔ اتنے میں کچن میں حنین ماموں کے لیے چائے بنا رہی تھی، کیونکہ وہ روز اس ٹائم چائے پیتے تھے۔ میں چاہتا ہوں تم اب اپنے فیوچر کے بارے میں کچھ ڈیسائیڈ کر لو۔ ماشاءاللہ سے تمہاری پڑھائی مکمل ہو گئی ہے، اب کیا سوچا ہے تم نے کہ تمہیں مستقبل میں کیا بننا ہے؟ باپ کی بات پر وہ حیران تھا۔ خیریت، آج آپ کو میرے مستقبل کی بہت پرواہ ہو رہی ہے؟ کہیں اپنی اس بانجی سے دل تو نہیں بڑھ گیا؟ اس نے گہرے طنز کا تیر بچایا تھا۔ وہ جو کمرے میں داخل ہونے والی تھی، اس کی آواز سے وہیں رک گئی۔ بے سختہ اس کے ہاتھ سے چائے گرتے گرتے بچی۔ اس نے جلدی سے سائڈ ٹیبل پر وہ ٹرے رکھی اور وہیں دروازے کے سہارے کھڑی ہوئی۔ بس بہت ہو چکا آمن، آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ ہر وقت یہ تم میری پھول جیسی بچی کے خلاف زہر اگلتے رہتے ہو۔ آخر اس کا قصور ہی کیا ہے؟ یہ کہ اس نے اپنے ماں باپ کھو دیے۔ اگر ہم بھی اسے ماں باپ کی طرح پیار نہیں دیں گے تو کہاں جائے گی؟ جانتے ہو نا بیٹیاں کتنی حساس ہوتی ہیں، اور احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائے۔ اس لیے میں اسے زیادہ اہمیت دیتا ہوں کہ اسے یہ نہ لگے کہ ماموں ہونے کی وجہ سے اسے بیٹی کی طرح پیار نہیں دیا۔ باپ کی بات پر اس نے سختی سے آنکھیں مچی، بیزاریت سے سر چٹکا۔ اب اس کے باپ کا لیکچر شروع ہو چکا تھا۔ مجھے کیا بتا رہے ہیں؟ مجھے کیا فرق پڑتا ہے، جو مرضی کریں۔ شان بے نیازی سے کہتے اس نے وہاں سے اٹھ کر جانے کی کوشش کی، جب شفیق صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ میری پوری بات سن لو، میں چاہتا ہوں اب تمہارا اور حنین کا نکاح کر دیا جائے۔ دیکھو، حنین بھی جوان ہو چکی ہے، تم بھی بڑے ہو، اس طرح بچی کو گھر میں رکھنا بنا کسی رشتے کے مناسب نہیں لگتا۔ اگر میں چاہوں تو اس کا کہیں بھی رشتہ کر سکتا ہوں، لیکن میرا دل نہیں مانتا۔ میں اسے ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ ایک پل کے لیے بھی میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو مجھے تکلیف ہونے لگتی ہے۔ وہ میری بہن کی آخری نشانی ہے۔ اس کا باپ کیا کیا کہہ رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ تو بے حد بے یقینی اور حیرانگی سے باپ کو دیکھے جا رہا تھا۔ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اگلے ہی پل اس کے جسم میں غصے اور نفرت کی تیز لہر اتری تھی۔ میں آپ کی بانجی سے نکاح کروں گا۔ آپ کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ میں کبھی بھی آپ کی اس بانجی سے نکاح نہیں کروں گا۔ میں مر تو جاؤں گا لیکن کبھی نہیں۔ اس کے الفاظ نفرت کے تیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ جو کمرے کے باہر کھڑی حنین کے دل میں پیوست ہوتے جا رہے تھے۔ شفیق صاحب کو بھی غصہ آ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو پھر نکل جاؤ میرے گھر سے۔ اگر تم میری بات نہیں مان سکتے پھر تمہیں بھی میرے گھر میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ سخت غصے میں تھے۔ تمہیں اتنے سالوں سے میں نے کھلا پلا کر بڑا کیا، تمہیں پال پوس کر اس لیے بڑا بنایا کہ آج تم میرے منہ پر یہ کہتے پھرو کہ تم انکار کرتے ہو۔ اگر چاہتے ہو میں تمہیں کچھ نرمی سے بات کروں
تو تمہیں ہر حالت میں حنین سے نکاح کرنا ہوگا، ورنہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے اپنی ماں سے ہر تعلق ختم کیا ہماری زندگیوں سے جا سکتے ہو۔ شفیق صاحب کی بات پر ان دونوں کی سانس رکی تھی۔ کمرے کے باہر وہ جو کھڑی تھی، اس نے مشکل سے خود کو گرنے سے بچانے کے لیے دیوار کا سہارا لیا تھا۔ وہ بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا، جنہوں نے اتنا بڑا فیصلہ سنا دیا تھا۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ نکاح؟ وہ ابھی آپ کی اس بانجی سے؟ دماغ تو ٹھیک ہے؟ وہ بے حد غصے میں آیا۔ اس میں دماغ خراب ہونے والی کون سی بات ہے؟ آخر اس میں برائی کیا ہے؟ میں تو پہلے ہی چاہتا تھا کہ وہ میری بہو بنے۔ اس نے بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھا، جن کے لہجے میں اپنی بانجی کے لیے کس قدر محبت تھی۔ لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں بابا، میں اس سے نکاح نہیں کروں گا۔ مجھے وہ بالکل بھی پسند نہیں ہے، نہ اسے پہننے اوڑھنے کا ڈنگ ہے، نہ اسے بات کرنے کی تمیز ہے۔ بہت ہی بدتمیز ہے وہ نان سٹاپ شروع ہو چکا تھا۔ وہ جب دروازے کے پاس کھڑی تھی وہیں کی وہیں ساکت رہ گئی، جسم میں جیسے کسی نے چنگاڑیاں سی بڑکا دی ہیں۔ دل میں کانچ کے ٹکڑے پیوست ہوئے تھے۔ وہ ظالم ہرجائی اس کے بارے میں اس قدر بدگمان تھا۔ وہ بس اپنی آنکھوں سے نکلتے آنسو صاف کرتے ہوئے پلٹ گئی۔ دل میں کہیں ایک امید کی کرن جو چمکی تھی، وہ کہیں دب گئی۔ وہ کمرے میں آئی، دروازہ بند کیا، وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ زندگی کے پورے 18 سالوں سے اس شخص کو پاگلوں کی طرح چاہتی آئی تھی۔ وہ اس کے لیے اتنی پاگل تھی کہ کبھی بھی کسی کو اس کے قریب بھٹکنے نہیں دیتی تھی، اور آج وہ کہہ رہا تھا کہ آخر اس میں ایسا کیا ہے کہ وہ اس سے نکاح کرے۔ آنسو گالوں پہ بہتے جا رہے تھے۔ اس نے بہت مشکل سے خود کو حرکت کرنی چاہی، لیکن جسم ساکت رہ گیا۔ وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے پھوٹ پھوٹ کر روتی گئی۔ وہ نیچے کمرے میں بیٹھا باپ بیٹا آمنے سامنے بیٹھے بحث میں لگ چکے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں نکاح نہیں کرنا تو ابھی کے ابھی میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو جاؤ۔ اگر تم چاہتے ہو میں تم سے کچھ پیار اور محبت سے بات کروں تو یہ بات مان لو۔ چلو میری بات نہیں ماننا چاہتے تو مت مانو، لیکن میری آخری خواہش کا احترام تو کر سکتے ہو۔ میں مرنے سے پہلے آخری بار تم سے بس التجا کر سکتا ہوں کہ میری بچی سے نکاح کر لو۔ میں اس کو معاملے میں کچھ دوسرے پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ کیا تم اپنے باپ کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ شفیق صاحب نے اس بار کچھ تکلیف سے کہتے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، اور آمین بے یقینی سے اپنے باپ کے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا باپ اس حد تک حنین سے محبت کرتا ہے۔ ساری زندگی آپ لوگ میرے ساتھ یہی کرتے آئے ہیں، اور آج بھی آپ کو صرف وہی عزیز ہے۔ تیزی سے اپنے ہاتھ ان کے ہاتھ سے آزاد کروا گیا تھا۔ اگر آپ کو وہ عزیز ہے، آپ چاہتے ہیں نا کہ وہ کہیں نہ جائے، تو ٹھیک ہے، نکاح کروں گا، لیکن اس کے بعد ساری زندگی آپ لوگوں کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا۔ میں ہمیشہ کے لیے آپ لوگوں سے بہت دور چلا جاؤں گا۔ ویسے بھی آپ لوگوں کو تو اپنی بیٹی چاہیے نا، اپنی بیٹی پر ہی سارا پیار نچھاور کریں۔ اس نے آخری بات اتنی سختی سے کہی کہ شفیق صاحب کے سینے میں کانچ کے ٹکڑے پیوست ہوئے تھے۔ وہ واقعی وہ بات کا پکا تھا۔ اس نے نکاح تو کر لیا، پورے 5 سال بھی گزر گئے، لیکن اس کے بعد بھی وہ کبھی رحمان ہاؤس واپس نہیں آیا۔ نکاح کے فوراً بعد اسی رات وہ ہمیشہ کے لیے کینیڈا چلا گیا۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ واپس نہیں آئے گا، مطلب نہیں آئے گا۔ اور شفیق صاحب گزرے 5 سالوں میں بستر سے لگ گئے۔ ماں باپ نے اسے بہت فون کیے، نازیہ بیگم نے بھی بہت کہا کہ آ جائے، لیکن اس کی ایک ہی بات تھی کہ اس گھر میں واپس کبھی نہیں آئے گا جہاں پر حنین کو اس پر فوقیت دی گئی۔ ان گزرے 5 سالوں میں اس نے کینیڈا میں اپنا بہت اچھا بزنس بنا لیا تھا، اور بزنس کی دنیا میں اس کا اپنا ایک نام تھا، لیکن وہ بے سکونی جسے 5 سال پہلے محسوس ہوتی تھی، آج بھی اس کی زندگی میں وہیں کی وہیں تھی۔ وہ بے سکون ہو کر رہ گیا تھا۔ سکون کا زندگی میں نام و نشان نہیں تھا۔ پورے 5 سال گزر گئے۔ وہ ماں باپ اس کا انتظار کرتے رہ گئے، لیکن وہ نہیں آیا۔ اور پھر ایک دن اسے فون آیا کہ اس کے باپ کی موت ہو گئی ہے، اور آمن کو لگا کسی نے اس کے سینے میں کانچ کا ٹکڑا پیوست کر دیا۔ وہ بھاگا پاکستان آیا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ باپ کا آخری بار دیدار تک نہ کر سکا۔ ماں نے چہرہ پھیر لیا، اور حنین جسے چھوڑ کر وہ گیا تھا وہ کہیں نہیں تھی۔ اسے پاکستان آئے 10 دن ہو چکے تھے۔ آج پورے 5 سالوں بعد وہ شیزا سے ملا تھا۔ شیزا اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ رو رو کر لال ہو چکا تھا۔ تمہیں ان لوگوں سے تکلیف تھی تو پھر تم مجھ سے کس چیز کی سزا دی آمن؟ پورے 5 سال میں نے تمہارا انتظار کیا، اس سے زیادہ آخر کتنی دیر تم میرے بابا بٹھاتے مجھے؟ انہوں نے میری شادی کروا دی۔ میں تم سے کہتی ہی رہ گئی مجھ سے شادی کر لو، لیکن تمہاری ایک ہی ضد تھی۔ ابھی تم شادی کرنے کے لیے اسٹیبل نہیں ہو، ابھی تمہارا مائنڈ سیٹ نہیں ہے۔
جانتے ہو، جب ایک مرد ایک عورت کو پسند کرتا ہے تو پھر وہ اس عورت کو اپنا محرم بنانے کے لیے زمین آسمان ایک کر دیتا ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے تم نے کبھی مجھ سے محبت کی ہی نہیں تھی، میں ہی پاگل تھی جو تمہارے پیچھے سالوں بھاگتی رہی۔ وہ خاموش بیٹھا تھا، وہ اپنی سانی بڑاس نکالتے ہوئے اٹھی اور ان 5 سالوں میں آج ویسی ہی تھی، لیکن آمن کو اس کو چہرے کو دیکھتے کہیں بھی کوئی بھی خوبصورتی کا احساس نہ ہوا، کیونکہ آج وہ بنا میک اپ کے آئی تھی۔ اس کے چہرے پر تھوڑی سی جڑیاں پڑ گئی تھی، وہ پہلے کی طرح خوبصورت نہیں لگتی تھی، وہ اپنے دل کا غبار باہر نکالے جا چکی تھی۔ آمن بس پریشان بیٹھا، اس کے کانوں میں بار بار اپنے باپ کے الفاظ گونج رہے تھے۔ اس کے باپ نے کہا تھا صرف آخری بار اس کی خواہش کا احترام کر لے۔ اس نے اپنے باپ کی آخری خواہش تو پوری کر دی، لیکن اپنے باپ کو آخری بار دیکھ نہ پایا۔ اندر ہی اندر اس کے وجود سے کوئی چیز تباہ کر رہی تھی۔ اس کا باپ اس سے ناراض ہوتا دنیا سے جا چکا تھا۔ اس نے بہت کہا کہ وہ آ جائے، لیکن وہ کینیڈا سے نہیں آیا، اور اب اس کا اس ملک کو چھوڑنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ روز بلا ناغہ اپنے باپ کی قبر پر جاتا تھا، وہاں فاتحہ پڑھنے کے بعد باپ سے معافی مانگتا۔ جو بھی تھا، اسے اپنے باپ سے اس قدر بدگمان نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن آج اس کا باپ کہیں نہیں رہا تھا۔ سچ کہتے ہیں بدگمانی انسان کو کھا جاتی ہے۔ وہ عصر کے بعد کا وقت تھا جب وہ گھر میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا نازیہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی تسبیح کر رہی ہیں اور پاس ہی کوئی ملازمہ کھڑی ہے جس سے وہ بات کر رہی تھی، لیکن جیسے اس کی نظر آمن پر پڑی وہ فوراً اٹھی اور اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی، اور وہیں کھڑا اپنے ہونٹ چباتا رہ گیا۔ اس کی ماں اس سے بے حد ناراض تھی۔ نہ جانے اس کے باپ نے کتنے واسطے دیے ہوں گے کہ آمن کو بلا لو، لیکن آمن نہیں آیا، اس کی ایک پکار پر کبھی نہیں آیا۔ وہ کچن میں داخل ہوا، اس نے دیکھا ہر وقت ہر طرف ملازمین کام کر رہے تھے، حنین کہیں نہیں تھی۔ اس کے دل میں یہ سوال بے ساختہ آیا کہ وہ ہے کہاں۔ اس نے ایک ملازمہ کو مخاطب کیا، یہ گھر میں کون کون ہے؟ اس کا انداز سرسری سا تھا۔ ملازمہ کچھ حیران ہوئی، بس صاحب آپ اور بی بی جی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اور اس کی یہ بات آمن کو حیران کر گئی۔ اچھا، اور وہ کہاں ہے؟ اس نے آس پاس دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ملازمہ کچھ چونکی۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ آمن نے غور کیا، شاید ملازمہ 5 سال پرانی نہیں تھی، اس لیے اسے حنین کا پتہ نہیں تھا۔ یہاں پر میرے باپ کی ایک بانجی رہتی تھی، وہ کہاں ہے؟ وہ جب سے آیا تھا اس نے ایک بار بھی حنین کو نہیں دیکھا تھا۔ میں یہاں پر 3 سال سے کام کر رہی ہوں صاحب جی، لیکن بڑے صاحب اور بی بی جی کے علاوہ اس گھر میں اور کوئی نہیں ہوتا۔ ملازمہ کو مجبوراً جھوٹ بولنا پڑا تھا، کیونکہ نازیہ بیگم نے جھوٹ بولنے کو ہی کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ آمن کو کوئی بھی بات نہیں بتانی، اور آمن کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ سر پر آسمان بہت زوروں سے پڑا تھا، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ تو پھر حنین گئی کہاں؟ مغرب کی روشنی ہر طرف ڈل گئی تھی تو وہ اپنے ماں کے کمرے میں داخل ہوا، اور نڈال سی بیڈ پہ ٹیک لگائے لیٹی ہوئی تھی، اور ان کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس اپنا چہرہ موڑ کے، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ بالآخر اس نے مخاطب کر ہی لیا۔ وہ ایک دم خاموش تھی۔ آپ گھر میں اکیلی رہتی ہیں؟ اس نے بے حد بے یقینی سے پوچھا۔ کتنی ہی دیر نازیہ بیگم سے دیکھتی رہ گئی۔ دونوں ماں بیٹا ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے غور کیا، اس کی ماں کافی کمزور ہو گئی تھی۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے، میں جیسے مرضی رہوں؟ ان کے لہجے میں سخت تھی، مگر اندر تکلیف تھی جو آمین صاحب محسوس کر سکتا تھا۔ آپ لوگ میرے ساتھ ہمیشہ سے یہی کرتے ہیں ماما، ہر وقت میرے اوپر کسی دوسرے کو فوقیت دی۔ وہ لڑکی آپ کو کا برین واش کرتی رہی ہے، اور اب وہ یہاں کہیں نہیں ہے، لگتا کہیں بھاگ گئی۔ اس کے لہجے میں آج بھی حنین کے لیے زہر تھا۔ اس سے پہلے وہ اگلی بات بولتا نازیہ بیگم کی دھاڑنے سے خاموش کروا دیا۔ بس بہت ہو گیا آمن، اس سے زیادہ اگر تم نے بکواس کی تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ زندگی میں پہلی بار انہوں نے اتنی سختی سے اس سے بات کی تھی۔ تم جانتے بھی ہو سچ کیا ہے، تو آج سنو، میں بتاتی ہوں کہ سچ کیا ہے۔ تمہیں ہمیشہ سے لگتا ہے نا کہ ہم اسے کیوں ویلیو دیتے ہیں، تو آج سنو، میں تمہیں تمہاری ساری سچائی بتاتی ہوں۔ نازیہ بیگم کی آنکھوں میں مان ٹوٹنے کی تکلیف تھی۔ یہ جو تم آپ کی بیٹی کرتے ہو نا، جانتے بھی ہو سچ کیا ہے؟ تم صرف 2 ماہ کے تھے جب تمہارے باپ نے مجھے طلاق دے دی۔ الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا جو آمن کے کانوں میں اتر گیا۔ آمن کو لگا اب وہ کبھی سانس نہیں لے پائے گا۔ یہ کیسا مذاق تھا؟ ضرور اس کی ماں کوئی مذاق کر رہی ہوگی۔ اس نے خود کو دلاسا دیا، میری شادی اس شخص سے زبردستی کروائی گئی تھی، وہ کسی اور کو پسند کرتا تھا۔ میں نے اسے بیٹا دیا، اس کے خاندان کا وارث، لیکن اس نے کہا کہ اسے اس بچے سے کوئی محبت تھی، یہاں تک کہ یہ بھی کہہ دیا کہ تم اس کے کچھ نہیں لگتے۔ اس شخص نے مجھے طلاق دے دی،
انہی دنوں مجھے شفیق ملے تھے. ہم دونوں کالج لائف سے ساتھ پڑھتے تھے اور وہ دل ہی دل میں مجھے پسند کرتے تھے. لیکن میرے والدین نے میرا رشتہ کہیں اور کر دیا، اس لیے وہ خاموش ہو کر رہ گئے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں. میں بے حد حیران تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں. میرے والدین کی آنکھوں میں اب میں کھٹکنے لگی تھی، اور ایک طلاق یافتہ بیٹی کو ایک بچے کے ساتھ کوئی بھی زیادہ دیر اپنے گھر میں نہیں رکھتا. اس لیے میں نے دل پر بوجھ رکھتے ہوئے شادی کر لی. لیکن شفیق نے ثابت کر دیا. انہوں نے کبھی بھی مجھے اس چیز کا احساس نہیں ہونے دیا کہ میں طلاق یافتہ عورت ہوں. مجھے انہوں نے کبھی بھی اس گلٹ میں مبتلا نہیں ہونے دیا. انہوں نے تم سے ہمیشہ مجھے سگے بیٹے سے زیادہ محبت کی. اور تم نے کیا کیا؟ وہ آج اپنے دل کے سارے زخم خرید کر دکھا دینا چاہتی تھی. شفیق کی پہلے سے ایک بیوی تھی. انہوں نے مجھے یہ بات پہلے بھی بتائی تھی کہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور ان کی بیوی نے انہیں دوسری شادی کی اجازت دی ہے. اس لیے میں نے ان سے شادی کی. اور اللہ پاک کا کرم ہے کہ میرے اس گھر میں آنے کے بعد پورے 5 سال بعد اللہ نے شفیق کو ایک بیٹی دی، جو ان کی دوسری بیوی سے ایک بیٹی تھی. لیکن افسوس، ان کی دوسری بیوی اس بیٹی کو جنم دیتے ہوئے مر گئی. شفیق بہت ٹوٹ گئے تھے. انہی دنوں ان کی بہن اپنا بچہ کھو جانے کی وجہ سے کافی ڈپریشن میں رہتی تھی. اس لیے میں نے شفیق کو مشورہ دیا کہ ہم حنین کو ان کی بہن کی گود میں ڈال دیتے ہیں. پھر مجھے لگا شاید وہ یہ سمجھیں گے کہ ستیلی مان ہونے کی وجہ سے یہ کہہ رہی ہوں. لیکن مجھے صرف شفیق کی بہن کی تکلیف سے تکلیف ہو رہی تھی. اس لیے ہم نے حنین کو ان کی گود میں ڈال دیا. لیکن جب حنین 7 سال کی ہوئی تو ان دونوں کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا. اس طرح شفیق کی بہن اور بہنوئی دونوں کی موت ہو گئی. تو تم بتاؤ، کیا شفیق اپنی بیٹی کو وہاں چھوڑ دیتے؟ اس لیے اسے یہاں لے آئے. انہوں نے ساری زندگی ان دونوں کو اپنے والدین سمجھا تھا، اس لیے شفیق کو تکلیف ہوتی تھی. وہ نہیں چاہتے تھے ان کی بیٹی کسی بھی قسم کی احساس کمتری کا شکار رہے. وہ 10 سال کی تھی جب اس نے میری اور شفیق کی باتیں سن لی تھی، وہ بھی حادثائی طور پر. اور وہ جان گئی تھی کہ شفیق اس کا سگا باپ ہے. لیکن جانتے ہو اس لڑکی کا ظرف کتنا بڑا ہے؟ تمہیں تکلیف نہ ہو اس لیے وہ ہمیشہ شفیق کو ماموں کہہ کر پکارتی تھی. جانتے ہو بیٹیوں کا دل بہت نازک ہوتا ہے، ان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں. عورت کے دل میں بہت جگہ ہوتی ہے، وہ اپنے سارے دکھ درد اندر ہی اندر دبا دیتی ہے. اسی طرح حنین بھی اپنی تکلیفیں اندر ہی اندر دبائے رکھتی تھی. وہ اپنے باپ کے گھر میں رہتے ہوئے اجنبیوں جیسی زندگی گزارتی تھی. اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے ماموں کہنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور میں نے اسے ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھا تھا. مجھے لگا تھا جس طرح شفیق نے تمہیں اتنا پیار دیا، تم اس پیار کے بدلے ان پر احسان کر دو گی. حنین کو اپنے نکاح میں لے کر تم شفیق کو پرسکون کر دو گی. لیکن تم نے کیا کیا؟ تم اس باپ کا دل ٹکڑوں میں توڑا. اس شخص نے تمہیں نام دیا، تمہیں پیار دیا، تمہیں یہ ساری دولت دی. سچ تو یہ ہے آمن کہ تمہارا اس دولت پہ کوئی حق نہیں. یہ دولت اور وہ شخص دونوں حنین کے تھے، لیکن اس نے پھر بھی کبھی تم پر کوئی حق نہیں جتایا کہ وہ اس گھر کی اکلوتی مالک ہے. اگر دیکھا جائے تو قانونی طور پر اس ساری دولت پر صرف حنین کا حق تھا. اس کی ماں ساری باتیں بول کر خاموش ہو چکی تھی، اور آمن کے اندر تک جیسے کسی نے سب کچھ توڑ پھوڑ دیا تھا. اسے لگ رہا تھا جیسے حلق تک کوئلے داغ اٹھے تھے. کسی نے اس کی ساری ہستی ہی ہلا دی تھی. یہ کیسا انکشاف تھا، یہ کیسا راز تھا کہ شفیق صاحب اس کے باپ ہی نہیں تھے، حنین اس کی سگی بیٹی تھی. بہت سارے راز تھے جو عیاں ہوئے تھے، اور آمن کو لگا تھا کہ وہ زمین میں اندر تک دنس گیا تھا. اس کا دل چاہا وہ اپنی جان لے لے. اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہ سارے منظر ابھر رہے تھے. شفیق صاحب اور حنین کا ایک دوسرے سے پیار محبت، وہ کیوں جلتا تھا؟ شفیق صاحب نے کبھی سے احساس نہیں ہونے دیا کہ ان کا حقیقی بیٹا نہیں. ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی بیٹی کے بارے میں اتنا کچھ غلط کہتا تھا، اور وہ برداشت کر جاتے تھے. اس کی آنکھوں سے زارو قطار آنسو بہتے گئے. کچھ دیر تک وہ ہچکیوں سے رو پڑا تھا. یقین نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی شخص اتنا افضل بھی ہو سکتا ہے. اس نے اس باپ کو کھو دیا. وہ آخری سانس تک یہی کہتے رہے کہ بس امن کو بلا دو، میں اپنے بیٹے کو آخری بار دیکھنا چاہتا ہوں. خون کا حق ادا کرنا تو دور کی بات، تم نے اس کا احسان بھی ادا نہیں کیا جو شفیق نے تمہاری ذات پر کیا تھا. نازیہ بیگم کی بات پر وہ بار بار دماغ کی ہتھوڑے کی مانند بج رہا تھا. یہ اس نے کیا کر دیا؟ اسے لگ رہا تھا وہ آج تباہ و برباد ہو گیا. اس نے دونوں ہاتھ اپنے ہونٹوں پر رکھے اور پھر پوٹ پوٹ کر رو پڑا. یقین نہیں ہو رہا تھا وہ جن لوگوں کو غلط سمجھتا تھا وہ اتنے اعلیٰ ظرف تھے. کتنی دیر وہ اپنا چہرہ دونوں بازوں میں چھپائے بس روتا گیا. اسے آج محسوس ہو رہا تھا اس نے زندگی میں کیا کھویا.
जो शख्ص इस दुनिया से गया वो महज एक बाप नहीं था, वो आमीन के लिए उसकी सारी ज़िंदगी भर की कमाई था। नाज़िया बेगम तकलीफ से बस उसे देख रही थी। मैं ऐसा तो नहीं था मम्मा, मुझे क्या हो गया? मैं बाबा से कैसे माफ़ी मांगूंगा? अगले ही पल उनकी गोद में सर के बच्चों की तरह वो बलक बलक कर रो दिया। नाज़िया बेगम की आंखों से आंसू निकलते हुए गालों पर बहने लगे। मैंने कहा था ना इन्हें कि तुम सच बता देते, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके बेटे का दिल टूट जाएगा। हुनैन बेटी है, वो बर्दाश्त कर चुकी है, लेकिन आमिन नहीं करेगा। वो बहुत नाजुक है मेरा बेटा, बहुत हिसास है। मैं चाहती हूँ कि तुम सच सच जानो। मैंने इसलिए तुम्हें कहा है कि इस तरह तुम नफरतों में जीता आएगा। इन्होंने कहा नफरत करता रहे तो करता रहे, लेकिन उसका दिल नहीं टूटना चाहिए। वो तुमसे किस कदर मोहब्बत करते थे आमीन, और तुमने क्या कर दिया। नाज़िया बेगम भी हिचकियों से रोने लगी और दोनों माँ बेटा रोते गए। कितने ही दोपहर इसमें तकलीफ में गुजर गए। अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि जाने वाले जा चुके थे। और बहुत देर के बाद उसे हुनैन का ख्याल आया, और वो कहाँ है अब? उसने बहुत बेयकीनी से पूछा। समझ नहीं आ रही थी हुनैन कहाँ गई। वो चली गई। उसकी माँ के अल्फाज थे कि पिघला हुआ शीशा जो इसके कान में उतरा। कहाँ गई? उसने धड़कते दिल से पूछा। उसे लगा उसका दिल धड़कना रुक जाएगा। जिस दिन उसके बाप की मैयत इस बंगले से उठाएगी, उससे अगले दिन वो चलेगी। जाते हुए जानते हुए आखिरी अल्फाज मुझे क्या कह कर गई। मैंने सारी ज़िंदगी आपको अपनी माँ समझा, लेकिन अपने बाप के बाद मैं मज़ीद इस घर में नहीं रह सकती। मेरे लिए मेरा बाप ही मेरा सब कुछ था। मैं जानती हूँ अब आपका बेटा वापस आएगा और उसे मेरा वजूद जहर लगेगा। मैं यहाँ से बहुत दूर जाना चाहती हूँ ममानी, क्योंकि मैं आपके बेटे से बहुत मोहब्बत करती हूँ। उसे कभी भी तकलीफ़ नहीं देना चाहती। मेरे लिए इस घर के दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर लें। बस मैं चाहती हूँ आपका बेटा खुश रहे। वो जहाँ रहे उसकी शादी करवा दीजिएगा। अगर वो भूल जाए इसकी ज़िंदगी में कोई हुनैन थी तो मुझे कोई गम नहीं। मेरे लिए इस घर में सिर्फ मेरा बाप ही मेरी दौलत था। अब वही जा चुका है। उसके अलावा उस घर में मुझे कुछ नहीं चाहिए, और ना ही मैं मज़ीद इस घर से रह सकती हूँ। क्या मेरे बाप की बहुत यादें हैं जो मुझे तकलीफ़ देती हैं। मुझे माफ़ कर दें, मगर अब मैं मज़ीद यहाँ नहीं रह सकती। आमीन के सर पर आसमान बहुत ज़ोरों से फटा था। उसे आज एहसास हो रहा था कि हुनैन कितनी ख़ास थी। नफ़रत क्या होती है आज तो आमीन को ये भी भूल गया था। वो कैसे जा सकती है? वो तो उसकी निकाह में थी। ऐसा कैसे हो सकता है मम्मा? वो कैसे जा सकती है? वो मेरे निकाह में है। वो जैसे तड़पता हुआ बेचैन हुआ था। नाज़िया बेगम के लबों को एक तकलीफ ज़दा मुस्कुराहट ने छुआ। तुम किस निकाह की बात कर रहे हो आमिर? तुमने इस निकाह को कुछ मानने ही नहीं थे। इनफैक्ट उस निकाह की वजह से तुमने इतने साल हमसे दूर रहे। वैसे भी हुनैन के लिए तुम्हारा निकाह ही काफ़ी है। तुम उसके शौहर हो, इसी चीज़ में वो खुश रह लेगी। वैसे भी उसे किसी दूसरे मर्द की चाह नहीं है। जानते हो, औरत एक मर्द के नाम पर सारी ज़िंदगी भी बैठ जाए तो उसे तकलीफ़ नहीं होती। उसे बस यही सुकून महसूस होता है। कम से कम उस मर्द की ज़ात से मंसूब तो है। खुदा के वास्ते अब उससे ये नाम न छीनना। मर्दों का क्या है, वो तो 4 शादियाँ भी कर लेते हैं, लेकिन औरत वो सिर्फ एक ही करके जीती है। वो तुम्हारी बीवी रहेगी। वैसे भी उसे किसी दूसरे मर्द की चाह नहीं। खुदा के वास्ते उसे अपने नाम से अलग मत करना। नाज़िया बेगम ने तड़पते हुए फरियाद की। आमीन की रूह तक बिलबिला उठी। मैं जानता हूँ मामा, मैंने बहुत गलतियाँ की, लेकिन अब मैं मज़ीद कोई भी गलती नहीं करना चाहता। मुझे बताएं खुदारा वो कहाँ है? मैं उसे वापस ले आऊँगा। मुझे एहसास हो गया वो मेरी बीवी है। वैसे भी आज इस पर जो इंकशाफ हुए थे, उसके बाद उसकी नज़रों में हुनैन बहुत मोतबर हो गई थी। वो ना ही आएगी वापस, तुम इसकी जान छोड़ दो। नाज़िया बेगम भी तलख हुई थी। प्लीज़ मामा, ऐसा मत कहें। मैं वादा करता हूँ मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा। मैं उसके पैर पड़ जाऊँगा, लेकिन उसे इस तरह कहीं और नहीं छोड़ सकता। मुझे एहसास हो गया कि वो मेरे लिए कितनी ख़ास है। इस तरह मत करें। उसे आज महसूस हो रहा था कि उसे इतने सालों से बेसुकूनी क्यों हो रही थी। वो किसी और के प्यार पर, किसी और के रिश्ते पर डाकर डाले बैठा था, तो बेसुकूनी तो होनी ही थी। नाज़िया बेगम कुछ देर सोचती रही। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं उसे कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा। अगर मैंने उसे तकलीफ़ दी तो मेरा सर होगा और आपकी जूती। उसने नाज़िया बेगम का हाथ पकड़े अपने सर पर रखा। यकीन करें मामा, उसकी आंखों में यकीन था। सिर्फ एक बार मुझे दो मौका दे दे। और नाज़िया बेगम ने बता दिया कि कहाँ पर है। अगली सुबह का आगाज़ हो चुका था। ये शहर का एक मुतवस्सित तबके का मंजर था, जहाँ एक बंगले के बाहर कुरैशी हाउस लिखा था।
اگر اس قریشی ہاؤس کے اندر جا کر دیکھے تو ایک بوڑھے شخص کرسی پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ بیٹا چائے بنی یا نہیں؟ انہوں نے کچن میں آواز دی۔ ابھی لے کر آئی دادا۔ کچن سے خوبصورت آواز آئی۔ 2 منٹ بعد ہی وہ نظر آئی۔ گزرے 5 سالوں میں مزید حسین ہو گئی تھی۔ اس کا حسن ایسا تھا کہ سامنے والے کی آنکھیں چندے آ جاتی۔ اس نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا۔ اتنے میں تایا کی آواز آئی، حنین بیٹا جلدی سے میرا بیگ لے کر آنا۔ وہ فوراً بھاگتی ہوئی تایا کا بیگ پکڑے کمرے سے باہر نکلی اور ان کے ہاتھوں میں تھمایا۔ اچھا سنو، آج کھانے میں کیا بناؤ گی؟ میں آتے ہوئے لے آؤں گا۔ انہوں نے نرم مسکراہٹ کے سنگ پوچھا تو حنین بھی کھل کر مسکرائی۔ جو آپ کا دل چاہے تایا وہی لائیے گا، میں وہی بنا لوں گی۔ تایا کے اندر ڈھیروں سکون نظر آیا۔ وہ واپس کچن میں بھاگ گئی۔ تایا اور دادا کی نظریں ٹکرائی اور دونوں مسکرا دیے۔ تایا کام پر جانے کے لیے گھر سے باہر نکلی ہے اور تائی کچن میں ہی موجود تھی جو مسکرا کر حنین کو دیکھ رہی تھی۔ پچھلے 10 دنوں تو وہ یہیں پر تھی۔ یہ شفیق صاحب کی بہن اور ان کے شوہر کا گھر تھا۔ جب وہ شفیق صاحب کی بہن کو اپنی ماں مان چکی تھی تو پھر اس حساب سے شفیق صاحب کا بہنوئی اس کا باپ تھا، اور یہ شفیق صاحب کی بہن کے سسر تھے جو انہوں نے دادا کہہ رہی تھی۔ پچھلے 10 دنوں سے اس گھر میں تھی۔ اس گھر کو جنت بنا دیا تھا۔ تایا تائی نے، ان کے بچے، دادا سب بھی خوش تھے۔ اس نے سارے گھر کی ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ سارے ہی جانتے تھے وہ اپنے باپ کی موت کے غم سے نکلنے کے لیے اپنے ذہن کو بھٹکا رہی ہے، اس لیے سب نے اس کی کوشش میں اس کو بھرپور ساتھ دیا۔ وہ کچن میں برتن دھو رہی تھی اور تائی شیلف صاف کر رہی تھی۔ ساتھ وہ دونوں باتوں میں مصروف تھی جب بیرونی دروازے پر دستک ہوئی اور دادا جان لاٹھی کا سہارا لیتے ہوئے اٹھے اور دروازے تک گئے۔ دروازہ کھولا تو سامنے ہی آمن کھڑا تھا۔ انہوں نے بے حد بے یقینی سے آمن کو دیکھا اور سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ارے برخودار، تم اندر آ جاؤ۔ مسکرا دیے۔ وہ فوراً راستہ چھوڑتا آمن کو جھجکتا ہوا اندر داخل ہوا۔ حنین بیٹا جلدی سے 1 کپ چائے بنا کر لاؤ، ہمارا بیٹا ہے۔ دادا کے لہجے میں آمن کے لیے بہت محبت تھی اور زمین سے اندر تک گزرتا جا رہا تھا۔ حنین یہ دیکھے کہ کون آیا ہے، جلدی سے پانی کا گلاس چائے چڑھا چکی تھی اور ساتھ ساتھ وہ برتن دھو رہی تھی۔ اگلے 10 منٹ تک وہ چائے کے ساتھ مزید کچھ لوازمات ٹرے میں رکھتی ہوئی کچن سے باہر نکلی اور سارے لوازمات اس نے دادا کے سامنے رکھے تھے، مگر ابھی تک اس کی نظر آمن پر نہ تھی۔ وہ جیسے ہی پلٹی اس نے آمن کو دیکھا اور اسے دیکھتے ہی حنین سانس لینا بھول گئی۔ پورے 5 سال بعد وہ آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ پورے 5 سال بعد واپس آ گیا ہے، مگر وہ یہاں کیوں آیا تھا؟ ہو سکتا ہے وہ دادا سے ملنے آیا ہو۔ بولا حنین کی خاطر تھوڑی نہ آئے گا۔ حنین نے فوراً اپنے دل سے ساری خوش فہمیوں کو باہر نکال دیا۔ وہ سن رہی تھی۔ آمن یکٹا کسے دیکھ رہا تھا۔ ان گزرے 5 سالوں میں وہ مزید حسین ہو گئی تھی۔ وہ کہیں سے بھی پہلے جیسی حنین نہیں رہی تھے۔ اس کے چہرے پر قدرتی خوبصورتی آئی تھی۔ چہرے پر نور تھا، سفید دودھیا بے داغ چہرہ۔ اس کے چہرے پر ایک بھی جڑی یا داغ نہیں تھا۔ وہ یکٹا بنا چپل کے چپکائے سے دیکھے جا رہا تھا۔ یقین نہیں ہو رہا تھا کوئی اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے۔ شاید وہ گزرے سالوں میں اپنی نفرت میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ کہیں اس نے حنین کو غور سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ کہاں کی نفرت، کہاں کی نفرت، سب کچھ وہیں کا وہیں مٹی تلے جا سویا تھا۔ شاید شفیق صاحب کی موت نے اسے بہت وزن دیا تھا۔ ایسے بھی سچائی جاننے کے بعد خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا تھا، تو پھر حنین سے کیا کہتا؟ بیٹا چائے پیو۔ دادا کی آواز سے دونوں کی نظروں کا سانس ٹوٹا۔ اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے چائے کے کپ کو دیکھا، لیکن اس سے پہلے حنین کی آواز نے اس کے ہاتھ راستے میں روک دیے۔ میں تائی سے کہہ کر دوسری چائے بنوا دیتی ہوں کہ میرے ہاتھ کی چائے نہیں پئیں گے دادا، بے تاثر لہجے کے ساتھ کہتے ہوئے کچن میں چلے گی، مگر چائے کا کپ وہیں پڑا ہوا تھا۔ دادا کے لبوں کو ایک نرم سی مسکراہٹ نے چھوا اور آمن کا دلچا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ آج بھی بالکل ویسی ہی تھی، بے ضرر سی انسان۔ وہ جلدی سے چائے کا کپ پکڑے ہونٹوں سے لگا چکا تھا، مبادن کہیں وہ کپ ہی نہ اٹھا لے۔ آج اسے اس کے ہاتھوں کی ہر چیز پسند آ رہی تھی اور چائے اتنی خوش ذائقہ بنی تھی کہ شاید ہی آمن نے زندگی میں اس سے پہلے اتنی اچھی چائے پی ہو۔ دادا زیر لب مسکراتے دبانے میں چکر میں تھے اور دوبارہ کچن میں جا کر اپنے کاموں میں لگ چکی تھی۔ وہ اس کے بعد وہ دوبارہ باہر نہیں نکلی۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ وہ خاموشی سے دادا کے پاس بیٹھا تھا۔ دادا نے بھی کسی بات کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ بہت دیر کے بعد آمن نے ہمت جمع کرتے ہوئے دادا کو مخاطب کیا، آپ ذرا اسے بلا دیں، میں اسے بات کرنے ہی آیا تھا۔
اس نے کچھ عاجزی سے درخواست کی تھی۔ دادا نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے حنین کو آواز دی۔ وہ فوراً کچن سے باہر نکلی۔ جی آپ نے بلایا؟ اس کا دھیان صرف دادا کی طرف تھا۔ اس سے کہیں کہ اپنا سامان پیک کر لے، میں اسے لینے کے لیے آیا ہوں، اس نے دادا جان کو دیکھ کر کہا، اور حنین پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ جیسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ بات آمین کہہ کر کیا ہے، لیکن بہت جلد وہ خود کو اس حقیقی دنیا سے لا کر پٹک چکی تھی۔ وہ خوش فہمیوں میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ آپ انہیں کہہ دیں دادا، مجھے کہیں نہیں جانا، میں اپنے باپ کے گھر میں موجود ہوں۔ اب میں کون سا ان کے باپ کے گھر میں ہوں جو انہیں مسئلہ ہو رہا ہے؟ آخری بات اس نے بہت ضبط سے کہی تھی۔ آمین کی رگوں میں خون کا ابال تیز ہوا تھا۔ اس کے الفاظ نے اندر تک کہیں اسے گائل کر دیا تھا۔ پلیز دادا، اسے کہیں یہ میری بیوی ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں اور کسی بھی قسم کا انکار نہیں سنوں گا۔ اس نے کچھ سختی سے کہا تھا۔ غصہ بہت آ رہا تھا۔ آخر وہ اپنے باپ کو گھر کو چھوڑ کر کہیں غیر گھر میں کیوں پناہ لے کر بیٹھی تھی؟ ٹھیک ہے، کچھ سالوں تک اس شخص نے اسے باپ کی طرح پالا تھا، لیکن اس کا اصل باپ تو شفیق رحمان تھا نا۔ پھر وہ کس حیثیت سے اس گھر میں رکی تھی؟ میں کہہ چکی ہوں دادا، میں نہیں جاؤں گی۔ وہ بھی سخت غصے میں تھی۔ اس سے پہلے وہ مزید بحث کرتے، دادا دونوں ہاتھ اٹھائے کھڑے ہوئے۔ بھئی تم لوگ آمنے سامنے کھڑے ہو، خود دونوں بات کر لو، مجھے کیوں بار بار درمیان میں لا رہے ہو؟ میں تو چلا اپنے کمرے میں۔ دادا مصنوعی خفگی سے کہتے ہوئے اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئے، اور حنین بے بس ہو گئی۔ وہ اب بے مقصد ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ جب وہ کرسی چھوڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ جلدی سے اپنا سامان پیک کرو، تم میرے ساتھ جا رہی ہو۔ اس کے لہجے میں کسی بھی قسم کی نرمی نہیں تھی۔ حنین کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے، اور اگلا سوال یہ تھا کہ اسے اپنے ساتھ کیوں لے کر جانا چاہتا تھا۔ اس نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے یہیں رہنا ہے۔ وہ اپنا ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ آمین 2 قدم آگے بڑھا اور سختی سے اس کا بازو دبوچا۔ یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے جہاں تم رہو گی، تم وہیں رہو گی جہاں تمہارے باپ اور شوہر کا گھر ہے۔ مزید تمہیں کہیں رہنے نہیں دوں گا۔ وہ شوق ہے نا تمہیں میری بیوی بننے کا، بہت محبت کرتی ہو نا مجھ سے، تو ثابت کرو، میرے ساتھ چلو۔ وہ جانتا تھا کہ وہ پیار سے بات کرے گا تو کبھی بھی حنین نہیں مارے گی، اس لیے وہ اس کے ساتھ سختی کر رہا تھا۔ حنین کی آنکھوں کے سامنے شفیق صاحب کا چہرہ گھوما تھا۔ آج اس نے پہلی بار یہ کہا تھا کہ اپنے باپ کے گھر چلو، تو سچ جان کیا تھا۔ وہ اپنے آنسو ضبط کرتی ہوئی واپس پلٹی اور کمرے میں جا کر وہ غائب ہو گئی تھی، اور وہ وہیں صحن میں چکر کاٹتا رہا۔ پورے 2 گھنٹے گزر گئے تھے، لیکن وہ باہر نہیں نکلی۔ وہ کمرے کے دروازے تک آیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ جلدی چلو حنین، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ زندگی میں پہلی بار اس نے حنین کا نام لیا تھا، اور حنین جو اندر کمرے میں پریشان سی بیٹھی تھی وہ ساکت رہ گئی۔ دل نے چاہا بار بار اس کے لبوں سے اپنا نام سنے۔ فیصلہ کر چکی تھی۔ اگلے دن اس نے اپنے سارے کپڑے پیک کر ڈالے، اور 10 منٹ میں وہ گھر سے باہر نکل آئی۔ دادا جان اپنے کمرے کی دہلیز پر ہی کھڑے تھے۔ وہ ان کے پاس آئی، انہوں نے سر پر ہاتھ رکھا۔ اپنے گھر جاؤ اور خوش رہو۔ زندگی میں خوشیوں کو صرف ایک موقع دے کر دیکھو۔ اگر وہ تمہارے دروازے تک دستک دے رہی ہیں تو تمہیں بھی ایک موقع دینا چاہیے۔ دادا کی سنجیدہ بات پر وہ محض سر اس بات میں ہلا کر آئے گی۔ وہ گھر سے باہر نکل آئی۔ آمین اس کے پیچھے ہی گھر سے باہر نکلا۔ اس کے ہاتھوں سے بیگ پکڑے گاڑی کی ڈکی میں رکھا۔ وہ خود ہی دروازہ کھولے بیٹھ گئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر دبا دبا غصہ تھا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ تک آیا، گاڑی سٹارٹ کی، اور گاڑی اگلے آدھے گھنٹے بعد رحمان ہاؤس کے پورچ میں آ کر رک گئی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے اپنی سائڈ سے اتری اور بنگلے کے اندر داخل ہو گئی۔ لاؤنج میں ہی نازیہ بیگم پریشان سی بیٹھی تھی۔ حنین کو دیکھتے ہی انہیں سکون کا احساس ہوا۔ حنین میری بچی، انہوں نے بہت محبت سے پکارا۔ اگلے ہی پل آگے بڑھی اور نازیہ بیگم کے سینے سے لپٹ گئی۔ انہیں حنین بہت عزیز تھی، کیونکہ وہ شفیق صاحب کی بیٹی تھی۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ان کی سوتیلی بیٹی ہے۔ وہ بس اس سے محبت کرتی تھی، اور بہت زیادہ کرتی تھی۔ شاید ویسی ہی محبت انہوں نے آمین سے بھی کی ہوگی۔ شفیق صاحب اور نازیہ بیگم دونوں ایک جیسے تھے۔ اگر شفیق صاحب نے آمین کو محبت دی تو انہوں نے بھی حنین کو بہت محبت دی تھی، بنا کسی غرض کے اور بنا کسی چاہ کے۔ جیسے ہی آمین اندر داخل ہوا، ان سے الگ ہو کر اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ آمین نے ایک نظر ماں کو دیکھا، جو سر جھٹکتی رہ گئی۔ وہ نظریں سیڑھیوں پر چڑھا چکا تھا، اور اس کے کمرے میں داخل وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی، اور آنکھوں سے آنسو زاروں قطار بہہ رہے تھے۔ حنین اس کے ساتھ بیڈ پر ایک کنارے پر بیٹھ گیا۔
हुनैन जल्दी से सीधी हुई और अपने आंसू साफ किए। कुछ कहना चाहता हूँ, उसने बहुत नरमी से दरख्वास्त की थी। उससे पहले वो अपनी बात की वजाहत करता, हुनैन ने बेबसी से आंखें मीची। बस बहुत हो चुका, मैं मज़ीद आपकी किसी भी नफ़रत को सह नहीं सकती आमिन। मैं इंसान हूँ, मेरे अंदर भी एक दिल धड़कता है, मुझे भी तकलीफ़ होती है। बेबसी से कहते वो अपने दोनों हाथ चेहरे पर रख के फूट फूट कर रो पड़ी थी और आमिन के दिल में कहीं कोई कांच का टुकड़ा बेवस्त हुआ था। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियाँ की। मैंने उस शख्स को तकलीफ़ दी जिसने मुझे बेटा बनाकर पाला। मैं तुम्हें भी बहुत तकलीफ़ सुनाता हूँ। मुझे लगता है शायद तुम मुझसे मेरे वालिदैन छीन रही हो, लेकिन मैं नहीं जानता मैं तुमसे तुम्हारे वालिद को छीना है। मुझे माफ़ कर दो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दोनों हाथ हुनैन के सामने जोड़ दिए और हुनैन वहीं कहीं साकित हो गई। बेहद बेयकीनी उसने आमिन को देखा, जैसे यकीन ना आया हो कि वाकई आमिन ने उसके सामने हाथ जोड़े। अगर वो 100 बार मरकर भी जिंदा हो जाती तब भी इस पर यकीन ना आता। वो बेहद बेयकीन थी। मैंने तुम्हारा बहुत नुकसान किया, मैं तुम्हारे बाप की मौत की वजह हूँ। क्या तुम मुझे सिर्फ एक मौका दे सकती हो? सिर्फ एक मौका, सब कुछ ठीक कर देना चाहता हूँ हुनैन, सिर्फ एक मौका। उसके आंसू उसकी बियर्ड में जज़ब हो रहे थे और हनीन पत्थर के मूरत बनी हुई थी। उसने सारी ज़िंदगी उस शख्स का ये रूप कभी ना सोचा था, कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। उसने बेहद बेयकीनी से हाथ उठाए आमिन के गाल पर रखा। क्या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ? वो बेहद बेयकीनी थी, यकीन नहीं हो रहा था। जिस शख्स को पागलों की तरह चाहा था वो इसके सामने बैठा था और उससे माफ़ी मांग रहा था। नहीं, यह हकीकत नहीं है। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं तुम्हारे साथ नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे सिर्फ एक मौका दे सकती हो? उसने हुनैन का वही हाथ जो उसकी गाल पर रख के बैठी थी अपने हाथ में लिया और बहुत उम्मीद और मान से उसे देख रहा था। लेकिन मैं आपको तो जहर लगती हूँ ना? वो तलखी से बड़बड़ाई तो आमिन सर नफ़ी में हिला गया और अगले ही पल सारे ज़ब्त तोड़ता आगे बढ़ा और पूरी शिद्दत से पकड़े उसे अपने सीने से लगाया। मैं पागल था, बेवकूफ़ था जो इतनी मुखलिस और मोहब्बत करने वाली लड़की को छोड़ दिया। लेकिन अब मैं अकल आ गई है। प्लीज़ एक बार मुझे माफ़ कर दो। मैं वादा करता हूँ कभी भी तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे एहसास हो गया है मैं सब कुछ खो चुका हूँ हुनैन। ऐसा तो नहीं था, ये मुझे क्या हो गया? क्या नफ़रत और बदगुमानी इंसान को इतना अंधा कर देती है? वो हुनैन के कंधे पर सर झुकाए रोते हुए पूछ रहा था और हुनैन लम्हों में पिघलती मोम का ढेर बन चुकी थी। अगर ये शख्स हुनैन की जान मांग लेता तो भी वो दे देती। उसके कानों में अपने बाप के आखिरी अल्फाज गूंज रहे थे, जब भी अमन वापस आए तो उसे माफ़ कर देना और इसके साथ नई ज़िंदगी गुजारना, क्योंकि मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम और अमन एक हो जाओ। उसका बाप ये चाहता है कि दोनों एक साथ एक हो जाए, तो अपने बाप की आखिरी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेगी। उसने धीरे से आमिन के बालों के हाथ फेरा। मैंने सारी ज़िंदगी सिर्फ आपसे मोहब्बत की है आमिन, अगर मेरी जान भी मांग लिए तो मैं वो भी दे दूँगी, लेकिन आपकी नफ़रत मज़ीद सहना मेरे बस में नहीं। वो जैसे इस बार बेबसी से धीमे लहजे में बोली थी कि आमिन का सर फ़ौरन नफ़ी में हिला। मैं नफ़रत को ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं मोहब्बत करना चाहता हूँ। तुम तो मोहब्बत करने के काबिल हो हुनैन, मुझे एहसास हो गया है। वो बेसाख्ता उसके हुनैन के चेहरे पर खोता उसके माथे पर लब रख गया और हुनैन को लग रहा था जैसे वो अंदर तक पुरसुकून हो गई हो। 5 साल से उसका वो आग में तपता वजूद ठंडी छाँव में आ गया था। उसने अपना सर अमन के सीने पे लगा लिया था। आमिन को एहसास हो गया था कि उसका बाप उसके लिए एक हीरा तलाश करके गया है और वाकई वो हीरा थी। इतनी नफ़रत के बावजूद भी उसे माफ़ कर चुकी थी और फिर खुदा भी फरमाता है कि एक मौका तो सबको मिलना चाहिए। वो भी इस अनचाहे रिश्ते को एक मौका दे सकती थी और वो जानती थी कि बहुत जल्द ये रिश्ता मनचाहा भी बन जाएगा।